رہے اور آپ کی جو ملاقاتیں کی ہیں اور اس کے بارے میں کیا؟ بیٹا دیکھو یہ جو باتیں ہیں نا یہ بڑی میٹافورک ہیں، یعنی یہ انسان جذبات میں کہتے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ صاحب مزار کی اجازت ہوگی تو آپ جائیں گے، اللہ کی مرضی ہوگی تو آپ جائیں گے، بس بالکل صاحب مزار کی مرضی نہیں ہے کوئی، اللہ کی مرضی ہے تو آپ ضرور جائیں گے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے کام کرتے ہیں۔ جب ہم کسی بزرگ کے مزار پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا میسج ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے کیا؟ نہیں، بزرگ کے مزار پہ جائیں دو وجوہات سے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا پڑھیں، اپنے لیے دعائیں مغفرت مانگیں، جو رسول پاک کا طریقہ ہوتا ہے نا قبروں کی زیارت کے لیے جب آپ جاتے ہیں، چاہے مزار پہ جائیں چاہے مسلمانوں کے قبرستان میں جائیں، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اپنے لیے بھی دعا مانگیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے آپ کو یاد کرائے کہ میں نے بھی ایک دن زمین کے اندر جانا ہے، تو فاتحہ بیسیکلی ایک مقصد۔ دوسرا مقصد یہ ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کے مزارات ہوتے ہیں، جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ وہ جو فرشتے آتے ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بڑی بابرکت جگہ ہوتی ہے۔ جب وہ بابرکت جگہ ہوتی ہے تو بابرکت جگہ پہ جانا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم مزاروں کی زیارت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں، اللہ کا ایک ولی وہاں دفن ہوتا ہے، تو وہ جگہ بڑی مبارک ہو جاتی ہے، وہ جگہ بڑی مبارک ہوتی ہے۔ کوئی آپ سے کہے جناب میرے لیے دعا کریں آپ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں واہ کے اندر دعا مانگوں گا تو اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ سنے گا نا۔ اچھا کعبہ شریف میں اب جب دعا مانگتے ہیں اللہ وہاں بھی سنتا ہے؟ کیا خدا نہ خواستہ کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی سماعت ذرا ہلکی ہے وہاں بڑی تیز ہو جاتی ہے؟ اللہ تو بہرا تو نہیں ہے، نہ اللہ اونچا سنتا ہے نہ نیچے سنتا ہے، اللہ تو ایک جیسا سنتا ہے، تو پھر آپ کعبے میں کیوں دعا کرا؟ سنتا تو وہ یہاں پر ہی ہے نا، جگہ مبارک ہے، اللہ کا گھر مبارک ہے۔ جب اللہ کا گھر مبارک ہے تو ہم دعا کرتے ہیں، اس لیے اس کی زیارت بھی کرتے ہیں، تو اللہ کے ولیوں کے مزارات بھی مبارک ہیں، اس لیے ہم زیارت کرتے ہیں۔ جی ہاں بولے۔